السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں، مارکیٹ اپ جاتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے۔ ہم سیل کی ٹریڈ لگاتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن آتی ہے، پروفٹ ہوتا ہے۔ ہم بائی کی ٹریڈ لگاتے ہیں، مارکیٹ ڈاؤن ہوتی ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ ہم سیل کی ٹریڈ لگاتے ہیں، مارکیٹ اپ چلی جاتی ہے، ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ مارکیٹ اپ کیوں جاتی ہے، مارکیٹ ڈاؤن کیوں جاتی ہے؟ 6 ریزنز ہیں، آج ہم ان پہ بات کریں کہ مارکیٹ کے اوپر یا نیچے جانے کی 6 ریزنز ہیں۔ مارکیٹ پاگل ہے جو اوپر چلی جاتی ہے، مارکیٹ کسی کے اختیار میں ہے، وہ جب چاہے اپ چلی جائے، جب چاہے سیل میں آ جائے، جب چاہے بائی میں آ جائے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ مارکیٹ کی جو بائی اور سیلنگ ہے، مارکیٹ کا جو اپ جانا اور ڈاؤن آنا ہے، یہ 6 وجوہات سے ہوتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ آل ورلڈ کے اندر کسی بھی چیز کے بائر جب زیادہ ہوتے ہیں، ایک چیز ہے اس کی مقدار عام مارکیٹ کے اندر 100 ہے، خریدار 200 ہیں، مارکیٹ چیز کا ریٹ اپ ہو جائے گا۔ عام مارکیٹ میں ٹماٹر ہیں، 100 کلو پڑا ہوا ہے، 20 خریدنے والے ہیں، مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا، کیونکہ بائر اور سیلر کے کسی بھی چیز کے خریدار زیادہ ہوتے ہیں، اس کی مارکیٹ زیادہ ہوتی ہے، یہ لفظ عام بولا جاتا ہے۔ کسی بھی چیز کا ریٹ ڈاؤن اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ کم ہوتی ہے۔ مارکیٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے خریدار یا بیچنے والے زیادہ ہیں یا کم ہیں۔ جب ابھی آپ کے سامنے جی بی پی جے پی وائی اوپن ہے، اگر 90% لوگ خریدار بن جاتے ہیں، بائر بن جاتے ہیں، مارکیٹ کا ریٹ اپ چلا جائے گا۔ 90% 80% لوگ سیلر ہو جاتے ہیں تو مارکیٹ کا ریٹ ڈاؤن ہو جائے گا۔ تو مارکیٹ کے اپ اور ڈاؤن جانے کی سب سے بڑی وجہ مارکیٹ میں بائر اور سیلر کا کمپٹیشن ہے۔ بائر اور سیلر کے مقابلے پہ مارکیٹ کے اندر جب موومنٹ ہوتی ہے تو یہ بائر اور سیلر کے درمیان ہوتی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، ہم سے بھی یہ لفظ سنا ہوگا، نیوز ٹریڈنگ۔ نیوز کے اندر جب مارکیٹ میں کوئی ڈیٹا آتا ہے، نیوز آتی ہے کسی قسم کا، یہ آپ لوگوں کے سامنے فاریکس فیکٹری میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ مختلف قسم کے ڈیٹاز آ رہے ہیں، یہ -1.4% سے 1.0% جا رہی ہے۔ ان ڈیٹا جو ملکی ڈیٹا ہوتا ہے، فنڈامنٹل اثرات ہوتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ کی جو موومنٹ ہے، مارکیٹ پہ اثر ہوتا ہے اور مارکیٹ اس ڈیٹے پہ بھی اوپر نیچے چلتی ہے۔ تیسری نمبر پہ چیز ہے کہ کسی بھی ملک کے اندر، فرض کریں آپ یورو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، یو ایس ٹی پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، تو اگر آپ یورو پہ ٹریڈ کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، تو اس چیز کا بھی مارکیٹ پہ اثر پڑتا ہے، اس پہ بھی مارکیٹ یا زیادہ اپ چلی جاتی ہے یا زیادہ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہمارے پاس کنٹری سپیچز ہیں۔ کسی بھی وقت کسی بھی ملک کا، زیادہ تر پوری دنیا کے اندر یو ایس ڈی پہ کام ہوتا ہے، تو جب بھی یو ایس ڈی کا عام روٹین میں نیوز میں تو یہ ہوتا ہے کہ ہم کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں ٹائم پہ فلاں بندے نے سپیچ کرنی ہے۔ ویسے کبھی کبھی ٹرمپ کو مستی آ جائے، ٹرمپ کوئی تقریر کر دے، کسی ملک کے خلاف بیان دے دے یا کسی بھی ملک کے حق میں بیان دے دے، اپنی کوئی پالیسی بیان دے دے، یا ٹرمپ نہیں کرتا، ان کا کوئی وزیر خارجہ، وزیر خزانہ، کوئی بھی شخص جو ان کے عہدوں پہ فائز ہے، حکومتی بندہ ہے، وہ کوئی بھی سپیچ کرتا ہے، کوئی بھی بیان دیتا ہے، اس بیان پہ بھی مارکیٹ میں اثر پڑتا ہے، کیونکہ اسی بیان پہ جو انویسٹر ہوتے ہیں اس ملک کے، وہ یا تو اپنی پیمنٹ نکال لیتے ہیں یا اپنی پیمنٹ اسی کے اندر زیادہ انویسٹ کر لیتے ہیں۔ 5ویں نمبر پہ ہے اکانومک پالیسیز۔ ابھی پاکستان کے اندر الیکشن ہونے والے ہیں۔ آج سے 5 سال پہلے ایک حکومت زرداری کی تھی، آصف علی زرداری، پاکستان پیپل پارٹی کی۔ اس کے بعد نواز شریف، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت 5 سال رہی، اور ابھی الیکشن آنے ہیں۔ کون سا پاکستان کی معیشت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، پاکستان کی معیشت کو پیپل پارٹی کے دور کے اندر؟
ڈالر کا ریٹ ڈبل ٹرپل ہو گیا، اکانومی کو ڈبل ٹرپل ہو گیا۔ اس کے بعد نواز شریف پاکستان مسلم لیگ نون کا دور آیا۔ پہلے 4 سال میں پاکستان کی اکانومی بہت مضبوط ہوئی، ڈالر 108 سے صرف 98 روپے پہ ہو گیا، اور اس کے بعد 1 سال کے بعد عدالتی فیصلہ آیا، انویسٹرز نے پیمنٹس نکالنا شروع کر دیں، اور 1 سال کے اندر 98، 100، 101 روپے سے مارکیٹ 116 روپے پہ ہو گئی۔ اس کے بعد حکومت تحلیل ہو گئی، حکومت ختم ہو گئی 5 سال، اور 116 سے لے کر 122، 123 پہ مارکیٹ ڈاؤن آ رہی ہے۔ یہ جو ریٹ ڈیٹا آ رہا ہے، یہ جو میں نے آپ کو صورتحال بتائی، یہ ملک کی جو سیاسی طور پر، معاشی طور پر پالیسیز ہوتی ہیں، ان کی وجہ سے بھی مارکیٹ اپ یا ڈاؤن آتی ہے۔ اگر ایک بزنس مین، ایک اچھا لیڈر آ جاتا ہے، ایک اچھا انویسٹر آ جاتا ہے، ایک بزنس کو سمجھنے والا بندہ آ جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے مارکیٹ پازیٹیو چلی جاتی ہے۔ جس دن ٹرمپ آیا تھا، ٹرمپ نے الیکشن جیتا تھا، اس دن پہ یو ایس ڈی کے پیئر پہ یو ایس ڈی تقریباً 1400، 1300، 1200 پپ ایک طرف مارکیٹ یو ایس ڈی کے حق میں گئی تھی۔ تو مارکیٹ کا جو معاشی صورتحال ہوتی ہے، سیاسی صورتحال ہوتی ہے، معاشی صورتحال ہوتی ہے، معاشی پالیسیز جو ہوتی ہیں، ان کا بھی مارکیٹ پہ اثر ہوتا ہے، اور ان کی وجہ سے بھی مارکیٹ اپ یا ڈاؤن جاتی ہے۔ آخری چیز ہے الیکشنز۔ ابھی پاکستان کو 25 تاریخ کو الیکشنز ہیں، تو دنیا دیکھ رہی ہے، پاکستان کے اندر بھی انویسٹنگ لوگ کرتے ہیں، انڈیا کے اندر بھی کرتے ہیں، دنیا کے ہر بندے کے۔ اب دیکھیں الیکشنز جس دن ہوں گے، اس دن پاکستان کے 2 دن پہلے، 3 دن پہلے میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا۔ بس ہر بندے کے ایک شعبہ ہوتا ہے، میرا بھی اپنا ایک شعبہ ہے۔ تو جس ٹائم نواز شریف کے خلاف فیصلہ ہے، اسی ٹائم میں نے سب سے پہلے جو چیز دیکھی وہ اسٹاک مارکیٹ پاکستان کی تھی، ڈاؤن ہوئی۔ لوگوں نے کیوں ڈاؤن ہوئی؟ کیونکہ جو انویسٹر تھے، ان انویسٹر کو یہ فیصلہ پسند نہیں آیا۔ میں سیاسی نہیں ہوں اور نہ ہی سیاسی بات کر رہا ہوں، میں معاشی طور پر بات کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ پاکستان کے جو فیصلے ہوتے ہیں، جو الیکشنز ہوتے ہیں، جو شخصیات ہوتی ہیں، ان شخصیات پہ لوگوں کو جو انویسٹنگ ہوتی ہے وہ زیادہ کرتے ہیں۔ ابھی دیکھیں پاکستان کے اندر ہو، انڈیا کے اندر مودی کی حکومت جا رہی ہے، اس سے پہلے کسی اور کی حکومت تھی، تو جو لوگ مودی کے دور میں انویسٹر ہیں، انویسٹ کرنا چاہتے ہیں، شاید پہلے دور میں اتنی زیادہ انویسٹنگ نہ ہوئی ہو، یا جو لوگ پہلے دور میں زیادہ انویسٹر تھے، اب لوگوں نے مودی سے کترانا شروع کر دیا۔ مطلب یہ لوگ ملک کے وزیر اعظم کو دیکھ کر، ملک کی حکومت کو دیکھ کر بھی لوگ انویسٹنگ کرتے ہیں، تو ملک کی معیشت پہ الیکشن کا دور ہے، جس دن الیکشن ہوں گے آپ دیکھ لیجئے گا، آج کچھ دن باقی ہیں، 15، 16، 17 دن باقی ہیں، تو اس دن بھی پاکستان کی سٹاک مارکیٹ میں بہت زیادہ تیزی آئے گی۔ تو الیکشنز کے بعد جو حکومت بنتی ہے، اس حکومت کو عالمی لوگ، جو بڑے انویسٹر ہیں، وہ لوگ کس تناظر میں دیکھتے ہیں، کس حساب سے معاشی طور پر دیکھتے ہیں، اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں مارکیٹ کے اوپر۔ تو 6 چیزیں میں آپ کو ایک بار پھر 1 منٹ میں بتا دیتا ہوں۔ پہلے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ 6 ریزنز ہیں، بڑی ریزنز ہیں، اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو بے شمار چھوٹی ریزنز بھی ہیں، جن کی وجہ سے مارکیٹ اپ ڈاؤن، مارکیٹ کی موومنٹ رہتی ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ مارکیٹ میں بائر اور سیلر کے کمپٹیشن پہ مارکیٹ چلتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پاکستان کا ٹائم دیکھ لیں یا دنیا کے کسی بھی کنٹری کو دیکھ لیں، تو 6 گھنٹے یا 8 گھنٹے مارکیٹ اوپن ہوتی ہے، پاکستان میں صبح 8، 9 بجے سے لے کر شام 3 بجے تک۔ لیکن آپ دیکھتے ہوں گے کہ پاکستان کے پیئر پہ تو زیادہ لوگ ٹریڈنگ کرتے نہیں ہیں، تو جب یو ایس ڈی کا سیشن بند ہوتا ہے رات کے 12-1 بجے، تب بھی مارکیٹ اوپر نیچے چل رہی ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ مارکیٹ میں بائر اور سیلر کا کمپٹیشن ہے۔ جب بائر زیادہ پڑ جاتے ہیں مارکیٹ اپ چلی جاتی ہے، جب سیلر زیادہ آ جاتے ہیں مارکیٹ ڈاؤن آ جاتی ہے۔ دوسری چیز، مارکیٹ میں نیوز، جب کوئی ڈیٹا ریلیز ہونے لگتا ہے کسی بھی پالیسیز کا، کسی بھی قسم کا، تو اس ٹائم مارکیٹ کے اوپر اثرات ہوتے ہیں، مارکیٹ اپ ڈاؤن ہوتی ہے۔ تیسری چیز، مارکیٹ کے ملک کے اندر، جس ملک پہ پیئر پہ آپ کام کریں، کوئی بڑا حادثہ ہو جاتا ہے، کوئی طوفان آ جاتے ہیں، کوئی زلزلہ آ جاتا ہے، کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے، تو اس کے اثرات بھی مارکیٹ کے اوپر پڑتے ہیں۔ چوتھی چیز، مارکیٹ کے اندر کوئی جو حکومت چل رہی ہے، اس حکومت کا کوئی بھی صدر، وزیر اعظم یا کوئی بھی بڑے عہدوں پہ فائز کوئی وزیر خطاب کرتا ہے، کوئی پالیسی بیان دیتا ہے، تو اس کی وجہ سے بھی مارکیٹ کے اثرات ہوتے ہیں۔
5ویں چیز یہ کہ جو ملک ہے اس ملک کی جو حکومت چل رہی ہے اس کی جو معاشی طور پر اس کی جو پالیسیز ہیں ان پالیسیز کی وجہ سے بھی مارکیٹ کا اپ اور ڈاؤن جانا، مارکیٹ کی موومنٹ ہوتی ہے. اور نمبر 6 پہ سب سے زیادہ اور موومنٹ ہوتی ہے اور وہ ہوتی ہے الیکشن کے اوپر. ایک دن میں ہزاروں پپ کے حساب سے بھی مارکیٹ کا اوپر جانا ڈاؤن آنا ممکن ہو جاتا ہے. امید اس بات کی ہے ہمارے جو نیو دوست ہیں، ہمارے جو ایکسپیرینس دوست ہیں، ان کو آج ایک اچھی چیز ملی ہوگی. دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. کوئی کویشچن بنتا ہے، کسی ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو لینی ہے یا آپ کے پاس کوئی ایسا مواد موجود ہے جو آپ دوسرے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، لازمی رابطہ کریں. ہمارے تمام کنٹیکٹ نمبر آپ لوگوں کے سامنے ہیں. دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں. ہم لوگوں کو دعاؤں کی بہت اشد ضرورت ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.